أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض اوقات کچھ شخصیات، کچھ مقامات اور کچھ ایام بابرکت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت اور ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ان میں ایک رات جو شعبان کی 15ویں شب ہے، جو شب برات کہلاتی ہے۔ اصل میں لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیتے، معاف کر دیتے، بخشش فرما دیتے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والوں کے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں آپ لوگوں کے اعمال، ہم لوگوں کے اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں اور رزق بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہے: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، شرابی، قاتل، تکبر سے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے جرم سے، جرائم سے توبہ نہ کریں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، اور کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بزرگان دین اکابرین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری زندگی میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں اگر ادا کیے جائیں تو بہتر ہے، اور اس موقع کو غنیمت جانیں، گھر میں بیٹھ کے نوافل ادا کریں اور توبہ استغفار کریں، اور نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا بھی درست نہیں ہے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے تھے۔
ان کو ایام بیز کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں یعنی 13، 14 اور 15 کو روزے کا اہتمام کرتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے بڑے فائدے اٹھائے۔ میں آپ کو اس رات کے حوالے سے ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ عمل اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی ان نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ بنا دیں گے۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو عزت عروج عطا فرمائے گا اور ہر قسم کی تباہی بربادی سے بچائے گا، یعنی آپ کی نسلوں کا مستقبل سنور جائے گا اور ہر طرح کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا یا ہماری اولادوں کا مستقبل کیسا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں آپ شب برات میں اس کو اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنا دیں۔ شب برات وہ رات ہے جس کا ذکر سورت دخان کے شروع میں موجود ہے، اور اس رات انسان کا لکھا جاتا ہے کہ اس نے اس سال میں کیا کیا کرنا ہے۔ اب آپ کی نسلوں کو خوش بخت لکھ دیا جائے، سعید لکھ دیا جائے، تو یہ ہماری اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بدبختی اگر ہٹ جائے تو انسان کو ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، عزت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، مقام ملتا ہے، پستی اور ذلت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس رات میں آپ توبہ و استغفار کریں اور یہ عمل کریں کہ آپ نے سورت وضحا کی یہ آیت مبارکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ نے اس آیت مبارکہ کو 300 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آپ کا، آپ کے اولاد کا مستقبل جو ہے وہ سنوار دیں گے، محفوظ کر دیں گے، ہر قسم کی ٹینشن سے، پریشانی سے آپ کو، آپ کی نسلوں کو محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔